الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، ناظرین محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آج الحمدللہ بندہ ناچیز کے لیے انتہائی پرمسرت موقع ہے کہ آج ماشاءاللہ اس عظیم پلیٹ فارم پر آ کر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ربیع الاول کے حوالے سے کچھ حمد و نعت کا بھی ارادہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں ابھی انشاءاللہ پیش کروں گا. تمہیداً کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی درسقرآن.com کے لیے اور عمومی طور پر اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے. اور وہ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال اور اگزامپل سے آپ کے سامنے اس بات کو مزید کھولوں گا. بات کیا ہے کہ آپ نے یقیناً مختلف جگہوں پہ کہیں پل بنتے دیکھے ہوں گے، کہیں پر آپ نے روڈ کا افتتاح ہوتا دیکھا ہوگا، کہیں پر آپ نے بہت سارے ایسے ادارے بنتے دیکھے ہوں گے کہ جن کی پہلی اینٹ لگائی جاتی ہے، لیکن اینٹ لگانے سے پہلے سب سے پہلے نام کی تختی آویزہ کر دی جاتی ہے. یعنی اس چیز جو مقصد ہے اس کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جو اس مقصد کا سبب ہے اس کا وجود ہوتا ہے. مقصد کا وجود نہیں ہوتا، سبب کا وجود ہوتا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ مقصد وجود میں آتا ہے، اس سے پہلے جو اس مقصد کو استعمال ہونے کے لیے ایک فرد واحد ہے اس کو پہلے انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر میں کل جب رات کو سوچ رہا تھا، آج صبح یہاں آنا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ درسقرآن.com کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے بزرگان یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور میں ان کے شاگردوں کا بھی شاگرد ہوں، ادنا سی ایک شخصیت ہے میری. لیکن الحمدللہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کی دینی خدمات ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آج درسقرآن.com کو سب جانتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو پل ابھی بنا نہیں ہے وہ مقصد ہے، اور یہاں پر درسقرآن.com مقصد ہے، اور اس پل کو افتتاح کرنے والا کوئی بھی ہو XYZ، اور اس کے نام کی تختی وہ پہلے لگ جاتی ہے. پل کا وجود نہیں ہوتا، روڈ کا وجود نہیں ہوتا، ادارے کا وجود نہیں ہوتا، ہاسپٹل کا وجود نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیے یہ اخلاص ہے، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی ان صلاتی و نسکی، یہ خالصتاً اخلاص کی آیت ہے،
اور جو حدیث پڑھی بخاری شریف کی، وہ بھی اس کی بنیاد بھی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو بنیادی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ درسقرآن.com کو دنیا جانتی ہے، لیکن جس نے درسقرآن.com کی بنیاد رکھی، آپ یقین جانیے کچھ دنوں تک پہلے تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ تو آج ایک چھوٹا سا پل اور روڈ اس کا وجود نہیں ہے، لیکن اس کے نام کی تختی پہلے لگائی جاتی ہے کہ بھئی پہلے نام کی تختی ہو، پہچانا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے افتتاح کی ہے۔ ابھی اس چیز کی بنیاد موجود، اس چیز کا وجود نہیں ہے، لیکن یہاں وجود بھی ہے، قیام بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، استحکام بھی ہے۔ تمام چیزوں کے باوجود نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر! نام ہے تو درسقرآن.com کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کے قرآن کا نام ہے۔ تو یہ اخلاص ہے، اور اخلاص کتنی بڑی دولت ہے، نیت کتنی بڑی دولت ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے پھر انشاءاللہ اپنا کلام پیش کرتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، آج پوری دنیا الحمدللہ اس سے روشناس ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس محنت کا ثمرہ امت پا رہی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1984 میں جب حضرت آسٹریلیا تشریف لے کے گئے، فرمانے لگے کہ میلبرن کے اندر چند ایک مساجد ڈھونڈنے سے ملتی تھی، لیکن آج اسی آسٹریلیا کے اندر ہر تھوڑے دور جائیں تو مسجد نظر آتی ہے۔ سڈنی میں بھی، پرتھ میں بھی، میلبرن میں بھی، برسبن میں بھی، تمام جگہوں پر مساجدیں ہیں۔ اور یہ خالی ایک ملک کی نہیں، پوری دنیا کی مثال ہے کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ، اور اس کی بنیادی وجہ حضرت خود فرماتے ہیں، اور یہ بات کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ محنت شروع کیسے ہوئی، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی چابی جب امت مسلمہ کے حوالے فرمائی تو وہ بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی دولت مسلمانوں کو کب اور کس واسطے سے عطا فرمائی۔ دعوت و تبلیغ کی بنیاد بھی نیت ہے، اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی بنیاد جب دوبارہ امت کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس عطا فرمایا، اس کی بنیاد بھی نیت ہے۔ دعوت و تبلیغ کی بنیاد نیت کیسے ہے کہ دو خواتین شادی کے موقع پر جمع ہوئیں، اور شادی کے موقع پر جمع ہونے کے بعد دونوں آپس میں مشورہ کر رہی ہیں کہ آج سے تقریباً 75 سال 80 سال پہلے کی بات، اس سے بھی زیادہ۔ تو اس وقت دو خواتین آپس میں مشورہ کر رہی ہیں کہ آج کل دین جو ہے وہ ہماری خواتین میں سے اور ہمارے بچوں میں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو دوسری خاتون کہنے لگی کہ اچھا، اگر بچوں میں سے دین نکلتا جا رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہی کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچیوں کی شادی علماء سے کرتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ علماء دین کو سمجھنے والے ہیں، کم از کم ہماری بچیاں جب علماء کی خدمت میں جائیں گی تو اس سے اولادیں اللہ تعالیٰ پھر اچھی عطا فرمائیں گے۔ یہ شادی میں بیٹھ کے دو عورتیں باتیں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو تمہاری بچی جوان ہے، تمہارا کیا ارادہ؟ کہا کہ میں تو تیار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی جوڑ دے دے تو میں تیار ہوں۔ تو وہیں پر اسی شادی کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد، ان کی اہلیہ کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا تھا، تو وہ موجود تھے۔ تو ان کے متعلق تذکرہ چڑھا، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ان کو اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں۔ تو وہ خاتون نے کسی ذریعے سے بات کرائی، اور وہاں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی وہ موجود تھیں۔ انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام، ان کے والد کے پیغام، رشتے کو منظور کر لیا، اور وہاں پر رشتہ ہوا، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں بھیجا، اور وہ پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان کی برکت سے پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام زندہ فرمایا، ان دو عورتوں کی نیت اور سوچ کی بنا پر۔ اور اس سے پہلے جب بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد وہ گورنر نجم الدین ایوب جو والد تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی بھی نیت یہ تھی۔ ایک سے ایک رشتہ ان کے پاس تھا، عمر ڈھلتی جا رہی تھی، بڑے ہوتے جا رہے تھے، جوانی گزر گئی، آگے ادھیڑ کی طرف جانے لگے۔ جب آگے کی طرف جانے لگے تو ان کے بھائی جو تھے اسد الدین، انہوں نے ان سے کہا کہ نجم الدین کیا بات ہے، آپ نے شادی نہیں کرنی، آپ کے شادی کا ارادہ نہیں ہے؟ میں کہ میرے جوڑ کی کوئی ملتی نہیں ہے، اگر جوڑ کی مل جائے تو پھر میں شادی کر لوں۔
کہا کہ آپ کے جوڑ کی، آپ کے لیے تو سلطان ملک جو ہیں ان کی بیٹی شہزادی بھی ہیں، اور وزیر اعظم جو تھے اس وقت کے ان کی بیٹی بھی ہیں، آپ زبان سے نکالیے، ہم آپ کے لیے رشتے کا پیغام دے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ پھر کہا کہ میری سوچ یہ نہیں ہے، میری سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی عورت دے، نیت دیکھیے میں نیت پہ بات کر رہا ہوں، کہ ایسی عورت دے کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور اللہ چاہے مجھے ایک بیٹا دے اس سے، اور وہ بیٹا میرا قبلہ اول واپس کرا دے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں، آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، آپ کو تو پھر لڑکی نہیں ملتی، آپ کو لڑکی نہیں ملتی۔ تو عزیزوں ان کی نیت تھی، اتفاق سے وہاں پر جو مفتی اعظم تھے ان کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے تھے وہ اگلے کچھ دنوں بعد، تو ایک خاتون داخل ہوئی اندر مفتی صاحب کے پاس، اور مفتی صاحب کے پاس آنے کے بعد ان سے جب مفتی صاحب نے ان کو دیکھا، کہا کہ تم ابھی جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ ناراض تو نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ آپ نے ایک پیغام بھجوایا تھا، ایک رشتہ تھا، لیکن وہ بہت امیر زادہ ہے، میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی، میری نیت کچھ اور ہے۔ کہا کہ تمہاری نیت کچھ اور ہے؟ میرے خیال سے تو میں نے بہترین رشتہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ رشتہ تو بہترین ہے، لیکن میں تو دل میں کچھ اور لیے بیٹھی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ اللہ مجھے ایسا رشتہ دے کہ جو مرد میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، اور اللہ مجھے ایک بیٹا دے، اور وہ بیٹا مجھے ایسا ہو کہ جو شاہ سوار ہو، بہادر ہو، دیندار ہو، اور اللہ اس کی برکت سے ہمارا قبلہ اول واپس کرا دے۔ اب یہ گورنر نجم الدین بھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ خاتون بھی آئی ہیں، نہ یہ ان کو جانتے ہیں نہ وہ ان کو جانتے ہیں۔ مفتی صاحب ان کو بھی نہیں پتا کہ گورنر نجم الدین ان کے دل میں کیا ہے۔ تو جیسے انہوں نے بات سنی تو وہ اچھل گئے، وہ کہنے لگے اللہ اکبر، کہا کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے، یہ تو میرے دل کی بات۔ تو جب انہوں نے گورنر سے یہ بات سنی، کہا کہ حضرت آپ کا ارادہ ہے، لیکن یہ تو بہت ہی غریب ہے۔ کہا غربت مجھے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے تو اس کے دل کی نیت دیکھنی ہے، جو میرے دل میں نیت ہے وہی اس کے دل میں نیت ہے، جو اس کی نیت ہے وہ میری نیت ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیے نیتوں پر کیسا فیصلہ فرمایا۔ ان غریب خاتون سے گورنر کی شادی ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوئے، اللہ نے بیت المقدس جھولی میں ڈال دیا۔ میرے عزیزوں دوستوں، امت کو کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ موٹیویٹ رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، نیت اچھی رکھیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف لکھنے بیٹھے تو کیا ٹھانٹے مارتا سمندر ہوگا علم کا، کیا حدیث کے علوم ہوں گے، کیا معرفت کے علوم ہوں گے، لیکن ان سب باتوں پہ آ کر قلم اٹھا تو انما الاعمال بالنیات پہ ہی اٹھا۔ یہ بنیاد ہے، نیت اچھی منزل اچھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ آج کی جو موضوع اور محفل اور مجلس تھی وہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ حمد و نعت کے حوالے سے تھی، لیکن مختصراً حوصلہ افزائی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ دل تو نہیں چاہتا کیونکہ ان کا اخلاص اتنا ہے کہ میں ان کا نام لوں، درسقرآن.com، جن کے نسبت سے الحمدللہ میں یہاں حاضر ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اس در کو آباد رکھے۔ جو بھی آئے اللہ تعالیٰ حق کا پرچار فرمائے، حق کا بول بالا ہو، اللہ سب سے راضی ہو جائے، آپ سے اور مجھ سے۔ تو ایک چند اشعار ہیں، کیونکہ اکثر اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، آپ نے اردو شاعری سنی ہوگی، تو میں اسٹارٹ آج تھوڑا سا ایک پنجابی کلام ہے اس سے مختصراً آپ کی خدمت میں، معرفانہ کلام ہے، معرفت کا کلام ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس سے تھوڑا سا افتتاح کرتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ایک نعت ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شروع میں ایک مختصر سا کلام سماعت فرمائیے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی الف اللہ چمبے
مرشد من وچ لائی ہو تے کاندے بچے ہنس نہ ہوندے پاوے چگ چگ موتی کھارے کھو مٹھے نہ ہوندے پاوے من کھنڈ پائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا بہو کی کرنا علم پڑھ کے ہو تے تسبیح پھیری دل نہ پھرے تے تسبیح پھیری دل نہ پھرے باہو کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہو الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو اس مناسبت سے ختم بخاری شریف جب ہماری ہو رہی تھی ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حدیث پاک کا درس دے رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ چاہے کتنا ہی کوالٹی والا کتنا ہی اعلیٰ مثال چاول ہو لیکن جب تک اس میں دم نہ لگایا جائے اس کا دم نہ نکالا جائے اس وقت تک اس میں سے خوشبو نہیں پھوٹتی. تو اس وقت تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چاول خوشبو، لیکن جب اللہ والوں سے واسطہ اور رابطہ ہو جاتا ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جو ارشادات ہیں اس کے اندر بھی یہی باتیں ساری ملتی ہیں کہ جب بزرگان دین سے اور اولیاء اللہ سے انسان کی نسبت جڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر حقیقی طور پر علم کا نور نصیب فرماتے ہیں.
تو استاد محترم کی وہ نصیحت اور دعا ہے، اس دعا کے تو فعل جتنے بھی بھائی اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں یا جو بھی دیکھیں گے تو عالم دین ہیں، عالم دین کے ساتھ ساتھ صاحب نسبت بھی ہو جائیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اپنی 2007 میں جب میں سابعہ کا طالب علم تھا، ایک میری نعت تھی اور شان صحابہ پہ وہ خاص طور پر ایک والیوم آیا تھا جس میں حافظ ابو بکر صاحب بھی تھے اور اشفاق صاحب بھی تھے اور باقی سب ساتھی ہمارے تھے، حافظ عبد القادر بھی تھے اس میں۔ اس والیوم کا نام تھا نجوم ہدایت، اور وہ ایک ٹائٹل والیوم تھا پورا سالانہ، بہت زبردست کامیاب، اور اس میں الحمدللہ ناچیز کی ٹائٹل نعت تھی۔ وہ میں اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ آواز آپ نے میری شاید سنی ہو لیکن بائی فیس کبھی مجھے شاید نہ دیکھا ہو، تو آج اس درسقرآن.com پہ ہمارے محترم شفیق بھائی کی اس تعاون کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ سے آج ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کے لیے قبول فرمائے۔ تو میں اپنے اس کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے آقا ہیں چاند اگر اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، میرے آقا ہیں چاند اگر اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، تب ہی تو اصحاب نبی مومن کو جان سے پیارے ہیں، تب ہی تو اصحاب نبی مومن کو جان سے پیارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم، اسلام پہ اپنا تن من دھن قربان کیا گھبرائے نہیں، اسلام پہ اپنا تن من دھن قربان کیا گھبرائے نہیں، قربان کیا گھبرائے نہیں، ہر وقت نبی کے کہنے پر، ہر وقت نبی کے کہنے پر میدان میں حاضر سارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم، بدر احد میں انہوں نے حق کے دیپ جلائے ہیں، بدر احد میں انہوں نے حق کے دیپ جلائے ہیں، حق کے دیپ جلائے ہیں، افریقہ کے وحشی جنگل میں، افریقہ کے وحشی جنگل میں ایام انہوں نے گزارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم، صدیق عمر عثمان علی ہے چاروں خلافت کے وارث، صدیق عمر عثمان علی ہے چاروں خلافت کے وارث، ہے چاروں خلافت کے وارث، امت کے سرتاج ہے یہ
اور رفعت کے مینارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم۔ ارشد کو اے اللہ دولت ان کی غلامی کی دے دے، ارشد کو اے اللہ دولت ان کی غلامی کی دے دے، ان کی غلامی کی دے دے، سب ہی پا کر واحد ہیں، سب ہی پا کر واحد ہیں، سب ہی اصحاب ہمارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحابی کالنجوم، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ ایک نعت شریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ سماعت فرمائیے۔ اور اس کے شاعر ہیں محمد عبدالسمیع صاحب، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، جنہوں نے قصیدہ حسان بن ثابت، قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ فرمایا، جو انس بھائی نے ہمارے پڑھا۔ تو میرے کلاس فیلو ہیں، بہت ہی قریبی دوست ہیں، تو ہم دورہ حدیث کے سال میں جو ہمارا فری ٹائم ہوتا تھا، اس میں ماشاءاللہ یہ نعت انہوں نے لکھی، اصحابی کالنجوم بھی حضرت نے جب لکھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ تو ایک نعت جو ابھی ریسنٹلی اس رمضان میں نے ایک چینل پہ بھی پڑھی اور اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور مدینہ منورہ میں بھی جب عمرے پہ گیا تھا رمضان میں، تو وہ بھی الحمدللہ وہاں پر بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور بہت اچھے اس کے اشعار ہیں، اور اس کی خوبصورتی آپ کو خود نظر آئے گی کلام کی، آپ حضرات خود سماعت فرمائیں گے۔ میرا مرنا میرا جینا تیرے ہی لیے میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری الفت میں ڈوبی سانسیں میری بھیگ جاتی ہیں، میں جن راہوں پہ چلتا ہوں وہ راہیں بھیگ جاتی ہیں، وہ راہیں بھیگ جاتی ہیں، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرا مرنا میرا جینا تیرے ہی لیے میرے آقا، مجھے وہ کربلا کا سارا منظر یاد آتا ہے، مجھے وہ کربلا کا سارا منظر یاد آتا ہے، نواسا آپ کا وہ ہائے کیسے جان لٹاتا ہے، شہادت دے کے آقا آپ کا وہ دی بچاتا ہے،
آپ کا دین بچاتا ہے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا، میرا مرنا میرا جینا تیرے ہی لیے میرے آقا، تصور ہی تصور میں تیرے کوچے میں چلتا ہوں، تصور ہی تصور میں تیرے کوچے میں چلتا ہوں، تیرے نقش قدم کو ڈھونڈتا طیبہ میں پھرتا ہوں، تیرے انفاس کی خوشبو میں ہر دم میں مہکتا ہوں، ہر دم میں مہکتا ہوں، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا، میرا مرنا میرا جینا تیرے ہی لیے میرے آقا، مجھے بدر و احد کے سارے منظر یاد آتے ہیں، مجھے بدر و احد کے سارے منظر یاد آتے ہیں، کلیجہ حضرت حمزہ کا دشمن چیر جاتے ہیں، تیرے احکام پر اصحاب کیسے جان لٹاتے ہیں، کیسے جان لٹاتے ہیں، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا، میرا مرنا میرا جینا تیرے ہی لیے میرے آقا، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ اب ایک نعت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ نعت حضرت مولانا مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی بہت پسند تھی، اور حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد، اور مجھے حضرت بلا کر یہ نعت سنتے تھے۔ اچھا، جو پہلا میں نے کلام پڑھا آپ کی خدمت میں الف اللہ چمبے دی بوٹی، تو ہم جب طالب علم تھے دارالعلوم میں پڑھتے تھے، تو ہمارے استاد اور اس وقت جنت المأوہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور جنت المعلا میں آرام فرما رہے ہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم چلے پہ جماعت میں جاتے تھے ان کے ساتھ چھٹیوں میں، جب طالب علم تھے، تو رات کو جب تعلیم ہو جاتی تھی وہاں پر سب چیزیں، تو کچھ طلباء اور ہم سب حضرت قاری صاحب کے ساتھ رائیونڈ کا جو وہ اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن پہ ایک جگہ تھی درخت کے نیچے ایک جگہ، وہاں پر ہم جا کے بیٹھتے تھے، اور وہاں پر حضرت استاد محترم استاد جی ہمارے رحمۃ اللہ علیہ عجیب معرفت کی باتیں ارشاد فرماتے تھے، تو حضرت کو یہ کلام بہت پسند تھا، تو مجھ سے کہتے تھے سعد الصبا وہ سناؤ الف اللہ، تو میں استاد کے حکم پہ سناتا تھا۔ تو آج رات کو جب میں سوچ رہا تھا کیا پڑھوں، تو قاری صاحب مجھے یاد آ گئے، تو پھر کلام بھی میں نے کہا کہ، اور پنجابی کلام ہے، تو بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو پنجابی کلام سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اور یہ صوفیانہ کلام ہے، اور اس کی نسبت حضرت قاری صاحب سے بھی کچھ یادیں ہیں، بہت ہی شفیق ہمارے استاد تھے، تو لہذا اس نسبت سے بھی میں نے، تو اب جو میں کلام سنا رہا ہوں اس پہ مجھے اس وقت نئے 5 کا سکہ آیا تھا، تو وہ 5 کا سکہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نکال کے دیا کہ یہ تمہارا انعام۔ تو یہ نعت میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ دارالعلوم میں جب پڑھتا تھا تو اس نعت یہی پڑھتا تھا، اس پر جب سماعت فرمائیے۔
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن